السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی وائی ایس کی طرف سے آپ کا اسلامیات کا ٹیچر مخاطب ہوں۔ آج آپ کو اسلامیات کا سبق سورۃ التین انشاءاللہ پڑھاؤں گا۔ سب سے پہلے کچھ ضروری ہدایات آپ نوٹ کر لیں، درس کے دوران ہینڈ ریز نہ کریں۔ اپنی درسی کتاب، کاپی اور قلم اپنے سامنے رکھیں۔ تمام صفحات کے اسکرین شاٹس لے لیں۔ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے یا سبق کے متعلق کوئی سوال پوچھنا ہو تو اپنے پاس نوٹ کر لیں اور آخر میں پوچھیں۔ درس میں ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ جو آیات اور جو صورتیں پڑھی جائیں ان آیات کو اور جو صورت پڑھی جائے اس صورت کو توجہ سے سنیں اور ساتھ ساتھ دل ہی دل میں دہرانے کی بھی کوشش کریں۔ آگے چلتے ہیں، سورۃ التین پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ میں دوبارہ یہ سورت پڑھوں گا اور آپ میرے ساتھ دل ہی دل میں دہرائیں گے۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں۔ والتینی قسم ہے انجیر کی، تین کہتے ہیں انجیر کو، کسے کہتے ہیں؟ انجیر کو۔ والتینی والزیتون قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو پھلوں کی قسم کھائی، قسم ہے تین انجیر کی اور زیتون کی۔ وطوری سینین اور تیسری قسم اللہ رب العزت نے ایک پہاڑ کی قسم کھائی کہ طور سینا پہاڑ کی قسم۔ وہذا البلد الامین اور اس شہر امن والے کی قسم، یعنی اس امن والے شہر کی قسم، مکہ کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بلا شبہ پیدا کیا ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر۔ لقد خلقنا الانسان، بلا شبہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، فی احسن تقویم بہترین ساخت پر۔ جو بہترین ساخت ہے وہ کیا ہے کہ وہ اللہ رب العزت نے انسان کو دو ہاتھ اپنے کام انجام دینے کے لیے، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، زبان، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے دو آنکھیں، ناک اور جسم، اور بہترین جسم کس انداز میں بنایا؟ اللہ رب العزت نے مکمل ایک خوبصورت سانچے میں پیدا فرمایا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک کام۔ کیا فرمایا؟ کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے اجر ہے بے انتہا۔ ٹھیک ہے، ثم رددناہ اسفل السافلین سے دوبارہ ترجمہ دیکھیں گے، پھر پھینک دیا ہم نے اس کو سب نیچوں سے نیچے، یعنی انسان کو پستیوں میں لے گئے، کمزور کر دیا۔ دیکھیں انسان جب پیدا ہوتا ہے تو کتنا کمزور ہوتا ہے، کتنا ویک ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب انسان بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، تو جسم بھی اس کا مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ انسان بہت زیادہ پاورفل ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب انسان دوبارہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے اور کمزور ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ نیچوں سے نیچے مطلب انسان کو بہت زیادہ کمزور کر دیا۔ پہلے بہت زیادہ کمزور تھا، پیدا ہوا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، کھا پی بھی نہیں سکتا تھا، اس کا بھی محتاج تھا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے انسان کو جب جوان کیا
مضبوط کیا اس کے جسم کو، اور پھر بڑھاپے کی طرف جب گئے تو انسان کو دوبارہ کمزور کر دیا۔ بعض اوقات آپ نے بزرگ لوگ دیکھے ہوں گے، ایجڈ لوگ دیکھے ہوں گے جو اپنے ہاتھوں سے کوئی کام نہیں کر سکتے، چل پھر نہیں سکتے، تو یہ کیا ہے، یہ انسان کو پھر نیچوں سے نیچے مطلب کمزور سے کمزور کر دیا۔ الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون، ان لوگوں کے سوا جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، ان کے لیے بڑا اجر ہے، بے انتہا اجر ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین، پھر کون جھٹلا سکتا ہے تم کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جزا و سزا کے معاملے میں۔ جزا و سزا کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر اس کے بعد کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا نہیں ہے اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم؟ اللہ رب العزت سب جتنے بھی حاکم ہیں، جتنے بھی حکمرانی کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے بڑے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب ہر چیز پر قادر ہیں تو پھر آپ خود سوچئے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن سب کو اکٹھا کریں گے، جمع کریں گے، ان سے سوال جواب کریں گے، اس پر بھی اللہ رب العزت ہی قادر ہیں۔ ترجمہ ایک دفعہ پھر سن لیجئے، والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، وطور سینین، اور طور سینا پہاڑ کی، وہذا البلد الامین، اور اس شہر امن والے کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فرمایا کہ تحقیق کہ ہم نے انسان کو خوبصورت سب سے بہترین ساخت پر پیدا فرمایا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر پھینک دیا ہم نے اس کو سب نیچوں سے نیچے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک کام، فلہم اجر غیر ممنون، سو ان کے لیے ہے اجر بے انتہا۔ فما یکذبک بعد بالدین، پھر کون جھٹلا سکتا ہے تم کو اے نبی اس کے بعد جزا و سزا کے معاملے میں۔ بالدین، دین الدین کا یہاں پر مطلب کیا ہے، جزا اور سزا کا معاملہ۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ، کیا نہیں ہے اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم؟ اچھا آگے چلتے ہیں، اس سورت کا تعارف پیش کرتے ہیں۔ تعارف کیا ہے سورت کا؟ یہ سورت مکی ہے، مکی سورت ہے، سورت التین، اس میں 8 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اس سورت کے پہلے لفظ التین کو سورت کا نام قرار دیا گیا ہے۔ سورت کا نام التین کیوں قرار دیا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کے اندر التین، سورت والتین والزیتون، التین کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام التین قرار دیا گیا ہے۔ اچھا جی، اس سورت کا موضوع سزا و جزا کے دن کی حقیقت بیان کرنا ہے، یعنی کہ جب کفار و مشرکین قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے تو اللہ رب العزت نے مختلف آیات اس وقت نازل فرمائیں اور قیامت کے دن کو ثابت کیا۔ اس میں یہ بیان کیا کہ قیامت کا دن آ کر رہے گا، جو اتنے سارے انسانوں کو، اتنی ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے، تو اس مخلوقات کو پیدا کرنے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو کر رہے گا۔ تشریح دیکھیے سورت کی، سورت میں اللہ تعالیٰ نے مقدس مقامات کی قسم کھا کر انسان کی بہترین ساخت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اب یہاں پر میں نے کہا مقدس مقامات کی، ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے مقدس چیزوں کی بھی قسم کھائی، یعنی جو چیزیں انسان، جن چیزوں کی اللہ رب العزت قسم فرماتے ہیں، قسم کھاتے ہیں، وہ چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، ان چیزوں کو بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ کیسے؟ اگر آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں گے یا کسی حکیم سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ زیتون کے اندر اور انجیر کے اندر کتنے سارے فوائد موجود ہیں۔ اتنے سارے فوائد جب ان چیزوں کے اندر موجود ہیں تو اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو اپنے کلام پاک میں اور اپنی قسم میں ذکر فرمایا تاکہ انسان ان چیزوں کے اندر غور کرے،
کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کا ذکر فرمایا ہے. اور جب لوگوں نے اس میں غور کیا، عقل مندوں نے، دانش مندوں نے جب اس کے اندر غور کیا تو انہیں پتہ چلا کہ یہ چیزیں تو ہماری روزمرہ کی زندگی کے لیے بہت مفید، اللہ رب العزت نے زیتون کو اور انجیر کو انسانی صحت کے لیے بہت ہی مفید بنایا ہے. پھر اللہ رب العزت نے قسم فرمائی طور سینا کی. تو یہ پہاڑ بھی چونکہ محترم اور مقدس پہاڑ ہے، اللہ رب العزت نے اسی لیے طور سینا کی قسم فرمائی. اور پھر مکہ شہر جہاں اللہ رب العزت کا گھر ہے، چونکہ وہ بھی انتہائی مقدس شہر ہے، بہت مقدس جگہ ہے، پاک جگہ ہے، اللہ رب العزت کی پسندیدہ جگہ ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے اس کی قسم فرمائی. اچھا، اس صورت میں آخر میں اللہ رب العزت نے اپنی حاکمیت اور بڑائی کو بھی بیان فرمایا ہے. اس صورت کا آغاز اللہ تعالیٰ نے انجیر اور زیتون کی قسم کھا کر کیا ہے، اور طور سینا سے مراد کوہ طور ہے، کوہ طور جہاں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی. دیکھیں کتنا مقدس پہاڑ کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبوت سے سرفراز فرمانا پسند فرمایا، اس پہاڑ کی اللہ رب العزت نے یہاں پر قسم فرمائی ہے. اور امن والے شہر سے مراد میں نے بتا دیا مکہ مکرمہ ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، ان کو نبوت ملی، اور اللہ رب العزت کا جو سب سے بڑا گھر ہے بیت اللہ، وہ مکہ مکرمہ میں موجود ہے، اسی لیے اس شہر کو اہمیت حاصل ہے. اس صورت میں ایک لفظ آیا لقد خلق، ایک آیت آئی ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور ایک لفظ ہے تقویم، کہ انسانوں کو بہترین ساخت میں پیدا فرمایا. آپ دیکھیں ہم لوگ کہتے ہیں نا عام طور پر کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، ہم اشرف المخلوقات ہیں. تو اشرف المخلوقات کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جسم بھی انتہائی خوبصورت، تمام مخلوقات سے خوبصورت جسم ہمیں اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمیں ان سے زیادہ دیگر تمام کی تمام مخلوقات سے زیادہ نعمتیں عطا فرمائیں. اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اعلیٰ درجے کا جسم عطا کیا ہے جو کسی اور مخلوق کو نہیں دیا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انسانوں میں سے ہی پیغمبر اور انبیاء بھیجے جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کرام علیہ السلام مختلف قوموں پر نازل فرمائے، اور بعض انبیاء کرام علیہ السلام ایک ہی قوم میں چند انبیاء کرام کو بھیج دیا، اس طرح سے بھیجے، مبعوث فرمائے. تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا مقصد اللہ رب العزت کے ساتھ مخلوق کو جوڑنا تھا، یعنی مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑنا یہ مقصد تھا. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد چھوڑا کہ وہ یہی مقصد پورا کرتے رہیں، اور اسی طرح امت میں آج تک نیک لوگ موجود ہیں. خیر، ابتدا تو انسانوں کی ہدایت کی انبیاء کرام علیہ السلام سے ہوئی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مختلف تعلیمات دیں، وہاں پر تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی اور لوگوں کو خبر دی کہ قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کو دوبارہ قبروں سے نکال کر اکٹھا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا. اچھا، جب یہ خبر دی تو بہت سارے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کی تصدیق نہیں کی، مخالفت کی، اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا. تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ ثم رددناه اسفل السافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين اليس الله باحكم الحاكمين. کہ کیا اللہ رب العزت سب حاکموں میں سے بڑے نہیں ہیں؟ سارے حاکموں میں سے سب سے بڑے حاکم کون ہیں؟ اللہ رب العزت کی ذات بابرکت ہے. تو وہ اس پر قادر ہیں کہ وہ مرے ہوئے انسانوں کو جو مٹی ہو گئے ہوں گے ان کو دوبارہ پہلی جیسی شکل دے کر قبروں سے اٹھائیں گے، اور کیا کریں گے؟ اور جنت یا جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا. انسانوں کی اقسام: نیک اعمال کرنے والے لوگ، برے اعمال کرنے والے لوگ. دو طرح کے لوگوں کا ذکر سورۃ التین میں کیا گیا ہے. نیک اعمال کرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بہتری کے لیے انبیاء بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتائیں. پھر وہ لوگ اللہ پر ایمان لائے، نیک اعمال کرتے رہے اور برائیوں سے
بچتے رہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین انعام رکھا ہے جو جنت کی صورت میں انہیں ملے گا۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے، میں نے بتایا انسانوں کی دو اقسام فرمائی ہیں، ایک جو اچھے اعمال کرتے ہیں، ایک برے اعمال کرتے ہیں۔ ان اقسام سے پہلے اللہ رب العزت نے جنت بھی بنا دی، جہنم بھی بنا دی، اور جنت کو اللہ رب العزت نیک لوگوں سے بھر دیں گے اور جہنم کو اللہ رب العزت برے لوگوں سے بھر دیں گے۔ نیک لوگ کون ہیں؟ نیک لوگ وہ ہیں کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے بتائے ہوئے رستوں پر اور طریقوں پر چلتے رہے تھے، اور انہوں نے اس رستے پر چلتے ہوئے زندگی گزاری اور اسی صورت میں وہ دنیا سے چلے گئے۔ تو ایسے لوگوں کو بہترین انعام قیامت کے دن جنت کی صورت میں ملے گا۔ برے اعمال والے کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو نہیں مانتے اور برائیوں میں گھرے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے بدترین عذاب رکھا ہے جو کہ دوزخ کی صورت میں ملے گا۔ یہ کون لوگ ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلاتے رہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی باتیں نہیں مانتے تھے، قرآن مجید کی کے جو احکامات ہیں ان کی پیروی نہیں کرتے، اللہ رب العزت کی اطاعت اور بندگی میں نہیں آتے، یا اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ بدترین عذاب قیامت کے دن جہنم کی صورت میں اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ اچھا، جنت بھی ملے گی، جہنم بھی ملے گی، نیک لوگوں کو جنت، برے لوگوں کو جہنم ملے گی، لیکن یہ ہوگا کب؟ آخر اس کے لیے کوئی ایسا وقت ہوگا، کوئی دن ہوگا، ظاہر ہے کوئی پوری پلاننگ ہوگی، تو بالکل اللہ رب العزت نے پہلے سے اس کے لیے اس طرح سے پلاننگ کی ہوئی ہے کہ جب تمام کے تمام انسانوں کو دنیا میں سلا دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، پہاڑوں کو اور زمین کو دھنی ہوئی روئی بنا دیا جائے گا، اور ساری چیزیں دنیا کی ختم کر دی جائیں گی، آسمان پھٹ جائے گا، زمین اپنے خزانے اگل دے گی، تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت پھر جب ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی تو دوبارہ دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا، اور پھر قیامت کی صبح ہوگی۔ قیامت کی ابتدا کیسے ہوگی کہ لوگ، جتنے لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، ان تمام کے تمام لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور ان تمام کے تمام لوگوں سے کچھ سوالات کیے جائیں گے، کچھ آزمائشیں ہوں گی، اور لوگوں کے جو حقوق لوگ کھا جاتے ہیں وہ دلوائے جائیں گے نیکیوں کی صورت میں، اور پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ کس انسان کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے اور برائیوں کا پلڑا کس کا بھاری ہے۔ تو جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اسے جنت، اور جس کا برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اسے دوزخ میں اللہ رب العزت ڈال دیں گے۔ لیکن ایک بات اور یاد رکھیں کہ جو شخص مسلمان ہے، فوت ہوا کلمے کی حالت میں، قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، بھلے اس کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہو، ایک نہ ایک دن وہ ضرور جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اسے جہنم میں ڈالنے کا کیا مقصد ہوگا؟ مقصد یہ ہوگا کہ جو اس نے برائیاں کی ہیں، ظاہر برائیوں کے اثرات ہوتے ہیں، گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں، جب وہ اثرات ختم ہو جائیں گے، جب وہ پاک صاف ہو جائے گا، تو اب اسے جنت دی جائے گی۔ لیکن جہنم بہت دردناک عذاب والی جگہ ہے، اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری برائیوں سے ہماری نیکیاں بہت زیادہ ہوں اور ہم دوسروں کے حقوق ادا کرنے والے بنیں۔ اگر کوئی ہمارے حقوق کھا جاتا ہے تو ہمیں انتقام نہیں لینا، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا ہے، خود ظالم بننے کی کوشش نہیں کرنی۔ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ ایک دفعہ سورۃ التین کے الفاظ معنی دیکھ لیں اور اس کے بعد پھر ہم ہوم ٹاسک پر آتے ہیں۔ والتین، تین کہتے ہیں انجیر کو، زیتون، زیتون کہتے ہیں زیتون کو، طور سنین، طور سینا پہاڑ کو کہا گیا ہے، وہذا البلد الامین، بلد کہتے ہیں شہر کو، امین کہتے ہیں امن والے شہر کو، امین امن والا، بلد شہر۔ خلقنا، ہم نے پیدا کیا، الانسان، انسان کو، فی احسن تقویم، سب سے خوبصورت طریقے سے، سب سے خوبصورت سانچے میں، ثم رددناہ، پھر ہم نے اس کو لوٹایا،
اسفل السافلین نیچوں سے نیچا، آمنو ایمان لائے، عملوا الصالحات نیک اعمال کیے، اجرن اجر، غیر ممنون بہت زیادہ، فما یکذبک، یکذبک آپ کو جھٹلاتے ہیں، ٹھیک ہے، الیس اللہ کیا نہیں ہے اللہ، باحکم حاکم سب سے بڑا حاکم، الحاکمین حاکموں میں سے سب سے بڑا حاکم کیا اللہ تعالیٰ نہیں ہے؟ بے شک ہے۔ آگے چلتے ہیں ہم ہوم ٹاسک پر۔ سورۃ التین کا ترجمہ یاد کریں اور کاپی میں تحریر کریں۔ سورۃ التین کا تعارف اور الفاظ معنی تحریر کریں، ترجمہ بھی یاد کر کے تحریر کریں گے، تعارف اور الفاظ معنی بھی اس کے آپ کاپی میں لکھیں گے، اور ساتھ ساتھ اس کام کو یاد بھی کرتے چلے جائیں گے، کیونکہ آپ کے مختلف ٹیسٹ بھی ہوتے رہیں گے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 3، سورۃ التین کی تشریح کاپی میں تحریر کریں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔